अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुश आमदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन साहब, जिनके साथ गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की अदलिया में आने वाली अहम तरीन तब्दीलियां और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए जजेस की तैनातियां और उसके साथ साथ वकला का एहतजाज, 26वीं आईनी तरमीम का मामला और खान साहब का एक और खत आर्मी चीफ को जो अगले हफ्ते लिखने का ऐलान किया है, और पाकिस्तान की सियासत में मजीद क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी शफकत भाई, आपकी मोहब्बत है, आप याद रखते हैं हमें। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान की जुडिशरी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो चुकी है, टेक ओवर कर चुकी है हुकूमत, और जो सबसे बड़ी और आखिरी रुकावट थी जुडिशरी, वो शायद हटा दी गई है। जी जी शफकत भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जुडिशली में बिल्कुल ये अपने तौर पर बहुत ज्यादा मींस के उनको काबू कर रहे हैं हर लिहाज से जुडिशरी को, ताकि इनको फ्यूचर में कोई प्लानिंग मींस के कोई भी मसला हो वो इनको देखने को ना मिले। तो यही इनका इस वक्त फोकस इन्हीं चीजों पर है। और जो इस वक्त प्लैनेट्स बता रहे हैं, चूंकि वैसे तो जुडिशली का प्लैनेट तो अभी डायरेक्ट तो हो चुका है, जुडिशली का प्लैनेट, लेकिन इसमें कुछ और भी चीजें इन्वॉल्व हैं। एक तो जुडिशली का प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, और जुडिशली का प्लैनेट इस वक्त देख रहा है, सन को भी देख रहा है, लेकिन सन का कल से ट्रांजिट भी होने जा रहा है। सन हमारी गवर्नमेंट है, और सेकेंडली मार्स भी इस वक्त सन को देख रहा है। मार्स की नजर से भी कल से सन हट जाएगा। और सेकेंडली अभी जो है केतु 9वीं नजर से देख रहा है जुपिटर को। तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल, वीनस राहु का कंजंक्शन बना हुआ है पाइसिस साइन में, ये भी बड़ी अजीब सूरत हाल है। तो मरकरी का ट्रांजिट आज ही हुआ है, मरकरी अभी कंबस्ट चल रहा है, और मरकरी आ चुका है एक्वेरियस साइन में, साथ सैटर्न भी अवेलेबल है मरकरी के साथ। तो इस तरह से ये कुछ प्लेसमेंट है प्लैनेट्स की। तो जुडिशली के हवाले से जहां तक बात है, ये इन्होंने अभी करनी है। ये जिस लेवल तक इनको जाना पड़ा ना, ये जाएंगे। ये 26 जो इन्होंने आईनी तरमीम की है ना, इनको इसको बचाने की कोशिश इन्होंने करनी भी है, और इसमें मजीद अपनी मर्जी के ये जजेस भी लाएंगे और ला भी रहे हैं। लेकिन ये जब चीजें खत्म होगी ना, तो ये सारी चीजें ऐसे ही खत्म होगी कि जैसे बंदा आसमान से जमीन पर गिरता है ना, तो इस तरह से ये सारी चीजें एट दी एंड ये खत्म भी हो जाएंगी, चाहे ये जितना भी अपने आप को स्ट्रांग कर ले। कब खत्म होगी ये, आप जो मेरी कैलकुलेशंस हैं, ये जैसे ही सैटर्न का एक तो ट्रांजिट हो जाएगा पाइसिस में, और सेकेंडली मजीद फर्दर और प्लैनेट्स भी यहाँ पर आ जाएंगे पाइसिस साइन में 29 मार्च 2025 से। तो ये एक बहुत बड़ा एक इनकलाब की तरफ इशारा है, जैसा कि पहले भी हम इस पर तस्करा करते रहते हैं। तो अभी डेट्स आ ही जानी है आगे, तो उसमें ये सारी चीजें जो है वो तहस नहस होकर रह जाएंगी, जो भी ये अपने तौर पर कवानीन बना रहे हैं। और बाकी अभी जो ग्राउंड रियलिटीज है और जो फिगर्स हैं, उसको टेक ओवर करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन एट दी एंड जीत जो है ना, ये पब्लिक की ही जीत होगी। एट दी एंड पब्लिक की जीत होगी। देखिए कि कहते हैं ना कि कोई भी माशरा किस तरह से कहते हैं कि अदलो इंसाफ पर तो मीन्स के ऊपर भी कायम रह सकता है, इंसाफ के बगैर नहीं कायम रह सकता, इंसाफ के बगैर कायम नहीं रह सकता। तो अगर जस्टिस नहीं होगा ना, अच्छा फिर ये भी होगा, आप देखें जब सैटर्न आएगा ना इसमें पाइसिस में,
تو سیٹرن کی پھر تیسری نظر ہوگی اس پر، جوپیٹر کے اوپر ہوگی تیسری نظر. جوپیٹر جوڈیشلی کا پلانٹ ہے، تو دین یہ جوڈیشلی میں کافی زیادہ چینجنگ لے کر آئے گا. وہ 29 مارچ سے ابھی یہ کر رہے ہیں، اور ابھی یہ مزید فردر آگے کرنے کی کوششیں بھی کرتے رہیں گے. ابھی یہ چند آپ کو جیسے ڈیٹس میں بتا رہا ہوں اس میں، لیکن ایٹ دی اینڈ جیت جو ہے وہ پبلک کی ہی ہوگی. یہ تو ٹل حقیقت ہے. لیکن پبلک کی جیت کافی لیٹ ہوتی جا رہی ہے. پبلک بھی اب کافی مایوس ہونے لگی ہے. سوال کرتے ہیں لوگ کہ آخر کب ہوگا یہ سب کچھ. کافی ٹائم ہو گیا ہمیں بھی پریڈکشنز کرتے ہوئے. بہت ساری پریڈکشنز ہماری اپروکس 80% تو ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن نظام تو جو کا توں چل رہا ہے. جی بالکل شفقت بھائی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب بہت زیادہ لوگ بور بھی ہو رہے ہیں، آپ کے بھی سننے والے، آپ جو آپ کے چینل پر دیکھتے ہیں اور دوسرے چینلز پر بھی میں دیکھتا ہوں کہ اب لوگ بور ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ کب تک یہ ایسے ہی صورتحال رہے گی کہ اسٹرالوجر کیا بتا رہے ہیں اور کوئی کیا بتا. تو اب آگے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ویسے عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن کیلکولیشنز کا علم تو ہے نا. تو علم تو ہے کیلکولیشنز کا، تو اس میں کیلکولیشنز جس کی جتنی اچھی ہے تو اتنا ہی اس میں اتھینٹک ہوتا ہے. تو جو میری کیلکولیشنز ہیں یہ 29 مارچ کے بعد ایسی چیزیں نہیں رہیں گی کہ انٹائرلی چینج آپ کو دیکھنے کو ملے انشاءاللہ تعالیٰ، بہتر طریقے سے پبلک کے لیے بھی، اور ہماری اس میں واضح تبدیلیاں بھی ہوں گی، چاہے گورنمنٹ ہو، چاہے کوئی بھی جوڈیشلی ہو، اور چاہے ہماری ملٹری ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو. اس میں تبدیلیاں بھی دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا سر، آپ سے ایک سوال ہے. یہ میں نے بلکہ سوشل میڈیا پہ ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ کسی بھی سوسائٹی میں جو میجر چینج آتا ہے وہ کوئی 80 سال کے بعد آتا ہے، کیونکہ ہر 20 سال کے بعد ایک نئی جنریشن پیدا ہو کر جوان ہو جاتی ہے، اور 80 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے اس کو ایک پورا زمانہ کہتے ہیں، زمانے سے تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک پوری نئی جنریشن جوان ہو کر بڑھاپے کی طرف چلی جاتی ہے، اور اس سے پہلے والی جو پوری جنریشن ہوتی ہے وہ نوجوانی سے بڑھاپا، اور بڑھاپے سے پھر وہ ختم ہو کر ایک نئی سوچ آ کر کہہ لیں کہ اس کو پرانی سوچ کو ریپلیس کر دیتی ہے، جسے عام آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ تبدیل ہو جانا. تو اگر پاکستان کے حساب سے دیکھیں تو 2028 80 سال کا وہ ایک پورا ٹائم فریم بنتا ہے جس میں پورا ایک زمانہ چینج ہو جائے گا. تو پاکستان میں ابھی جو چیزیں چل رہی ہیں، آپ جس طرح بتا رہے ہیں 29 مارچ کے بعد بہت بڑی انقلابی تبدیلیاں آئیں گی، تو یہ انقلابی تبدیلیاں ہم اسی پیٹرن میں اس کی توقع رکھیں ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے، یا جو 2028 کی بات کی جا رہی ہے تو 2027-28 تک انتظار کرنا ہوگا؟ جی اس میں دیکھیں ہر بندے کی اپنی اپنی کیلکولیشنز ہوتی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ 2028 تک نا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. 2028 تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا ہمیں. بات تو یہ کافی حد تک کی بہتر ہے، پوری بات نہیں ہے، چونکہ ظاہر ہے نئی جنریشن آئے گی تو اس میں چیزیں کافی زیادہ چینج ہوں گی. لیکن آپ کے سامنے ہی ہے کہ اب نئی جنریشن آئی ہوئی ہے، اور نئی جنریشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واضح تبدیلیاں بھی ہیں، اور وہ چاہتی بھی ہے کہ تبدیلی کو چاہتی بھی ہے نئی جنریشن. تو مجھے چونکہ 2025 سے ویسے ہی تبدیلیوں کا بھی سال ہے، اگر اس کا ہم اوور آل انالیسس کریں 2025 کا، تو یہ تبدیلیاں تو مجھے 2025 میں ہی نظر آ رہی ہیں. 2028 تک ہو سکتا ہے کہ کام آگے نہ جائے، 2025 میں ہی تبدیلیاں بالکل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور بالکل یہ جنریشن کا جو سلسلہ ہے یہ بالکل پاسبلٹی ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے. لیکن 2028 تک یہ کام نہیں جانے والا، یہ 2025 میں ہی واضح طور پر تبدیلیاں نظر آئیں گی، آپ کو بالکل نظر آئیں گی.
اور اس میں کچھ اوور آل آپ کے سامنے ہی ہے کہ کتنی اس وقت سٹرگل کی جا رہی ہے پاکستان کو بچانے کے لیے. اوورسیز کی طرف سے بہت زیادہ سٹرگل ہے, ہمارے اپنے لوگ بہت سٹرگل کر رہے ہیں, چاہے پبلک ہو, اس میں کچھ لوگ ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں کہ جو ملک کی بہت زیادہ خیر خواہی چاہ بھی رہے ہیں اور پریکٹیکلی بھی اس کو کر رہے ہیں. تو یہ پس پشت تو کام چل رہے ہیں. اگر تو ایک طرف نیگیٹو انرجیز کام کر رہی ہیں, شیطان ہے, تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی پاور بھی ہے. مینس کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی ایک ظاہر ہے, قرآن پاک میں بھی ہے کہ آپ نے شیطان سے, شر سے آپ نے بچنا ہے. تو شیطان نے کہنا جی میں نے آپ کو بہکاتے رہنا. تو بات وہی ہے کہ شیطان کا کام بہکانے والا ہے, اور جو اچھے لوگ ہیں نا, انہوں نے چیزوں کو اچھا کرنے کی طرف وہ بہت زیادہ بے پناہ کوششیں کر بھی رہے ہیں, اور یہ کوششیں انشاءاللہ تعالیٰ 2025 میں ہی کامیاب بھی ہوں گی. اور ہائیلی چانسز ہیں کہ 29 مارچ کے بعد واضح تبدیلی, واضح پازیٹیو سائڈ پر تبدیلی ہم دیکھنے کو ہمیں ملیں گی. دیکھیں یہ نا پبلک سمجھے گی جو ہمیں دن بدن لالی پاپ ہی ملتے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ کیلکولیشنز کا علم ہے, تو کیلکولیشنز غلط بھی ہو سکتی ہیں, ایسی بات تو نہیں ہے, غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لیکن جو ہم کیلکولیشنز کرتے ہیں, کم از کم میں اپنی ذات تک تو بات کروں گا کہ اس میں جب بھی آپ سے ولاگ ہوتا ہے تو اس میں ایک مکمل تیاری کر کے بیٹھتا ہوں, تاکہ میرے سامنے ہر چیز پلانٹس کا بھی ہو. ایون کہ مجھے پلانٹس کے نکشتر کا بھی پتا ہوتا ہے کون سا پلانٹ اس وقت کون سے نکشتر میں چل رہا ہے, اور فیوچر میں وہ کون سے نکشتر میں چل رہا ہوگا, چونکہ ہمارا کام ہی یہی ہے. تو یہ کیلکولیشن جو ہمارے مائنڈ میں ہر وقت رہتی ہی رہتی ہیں, اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اب جوپیٹر کا کب ٹرانزٹ ہوگا, جوپیٹر کون سے نکشتر میں کب آئے گا, سیٹرن کا ٹرانزٹ ہوگا کون سے نکشتر میں کب آئے گا, اور اس نکشتر کے ٹریڈز کیا ہوتے ہیں. تو مینس کے اس طرح سے تو یہ چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. 2028 تک کام جانے والا مجھے تو نظر نہیں آ رہا. خیر کریں.